نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج میں آپ حضرات کو صدقہ فطر کے تعلق سے کچھ حدیثیں بتاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب ٹھہرایا ہے صدقہ فطر کو ہر غلام اور آزاد پر، مرد و عورت پر اور بوڑھے اور بچوں پر 1 صاع جو یا کھجور، اور حکم فرمایا نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ دوسری حدیث پاک، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رمضان کے آخر میں لوگوں سے فرمایا کہ تم رمضان میں اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کی طرف سے 1 صاع جو یا کھجور یا آدھا صاع گیہوں۔ سامعین حضرات، پچھلے ویڈیو میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1 صاع تقریباً 4.5 سیر ہوتا ہے اور آدھا صاع تقریباً 2.25 سیر ہوتا ہے۔ تیسری حدیث پاک، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 صاع گیہوں 2 آدمیوں پر کافی ہیں، یعنی 4.5 سیر گیہوں 2 آدمیوں پر کافی ہیں، چاہے وہ بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، یا غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال کو پاک کر دیتا ہے اور فقیر کو اس سے زیادہ دیتا ہے جتنا کہ اس نے دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ لغو اور بیہودہ کلام سے ہمارا روزہ پاک ہو جائے اور دوسری طرف مساکین کے لیے خوراک ہو جائے۔ 5ویں حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ شریف میں وہ اعلان کر دے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، بچہ ہو یا بوڑھا۔ تو سامعین حضرات، یہ کچھ حدیثیں تھیں صدقے کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔